اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ چلے پہلے تو سب سے پہلے انٹرسٹنگ, آپ کا کبھی کسی جن سے انکاؤنٹر ہوا, کسی بندے کے اندر وہ آ گیا ہو؟ جی ہوا ہے, اور اس کے کئی واقعات ہیں. شاید ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ ڈر نہ جائیں, تو اس رات کے 11 بجے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل میں جو اس قسم کے انکاؤنٹرز ہیں, اور ریسنٹلی بھی میں کچھ کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ہر وقت مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہر ہفتے جو ہے نا میرے پاس کئی ملٹیپل کیسز جو ہے نا وہ یا تو جن پوزیشن کے یا کوئی اسی قسم کے بلیک میجک کے یا کوئی اس قسم کے کیسز آئے ہوتے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ ان کو میں کوئی ٹریٹمنٹس بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں. میں خود کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں خود دم کرنے آ رہا ہوں, کچھ کرنے آ رہا ہوں. اس کے لیے میں ان کو ریفر کرتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کیس بہت ایکسٹریم ہے اور جہاں پہ سمٹمس بھی بہت ایکسٹریم ہے, تو وہاں پہ میں ان کو کسی کے پاس ریفر کر دیتا ہوں جو کہ پروفیشنلی اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ورنہ آئیڈیلی انسان کو رقیہ خود کرنا چاہیے اپنے. جی بالکل. دیکھیں اصل میں رقیہ کیا, کئی لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ رقیہ کیا بول رہے ہیں. تو ایک بھائی کو میں نے کہا رقیہ کہیں, وہ کہتے ہیں رقیہ کون ہے. میں نے کہا رقیہ نہیں بھائی, رقیہ ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ رقیہ شرعیہ جو ہے نا یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے, یا مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں کہ کسی قسم کے بھی ایول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کسی کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, نظر بد سے بچانے کے لیے, کالے جادو سے بچنے کے لیے, کوئی کسی قسم کا شیطانی شر ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آیات کی تلاوت کرنا یا مسنون دعائیں پڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی یہ وہ شرعی علاج ہے جس کو چھوڑ کے ہم جادوگروں اور باقی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ خود کر سکتا ہے, ہمیں کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں فلاں بابا کے پاس گیا, تو اصل میں بابا جی میں شفا نہیں, شفا اللہ تعالیٰ کی آیات میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, اس میں شفا ہدی و شفاء و رحمہ, شفا اس کے اندر ہے. ادھر بابا جی کے پاس نہیں ہے کہ بابا جی جب تک ہاتھ نہیں رکھیں گے نا تب تک شفا نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کوئی واقعہ تو سنائے. اچھا واقعہ فار ایگزامپل ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے, آپ بھی شاید اسی میں شامل تھے. ہمارے آفس میں ایک جو نا واقعہ ہوا تھا بڑا حیرت انگیز قسم کا, جس میں ایک کیس تھا جہاں پہ ایک بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, اور ہمارے سامنے وہ جب معاملہ ہوا. اور اصل میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کسی ایسے پیشنٹ پہ نا جو اس چیز سے گزر ہے, اس کا ریئیکشن دیکھیں ورسز آپ قرآن نہ پڑھیں اور کچھ اور گانے گانا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس چیز کا, کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات کتنی پاورفل ہیں. اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ایسا کیس آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی بندہ اس قسم کی چیز سے گزرا ہو نا, تو اس دن آپ کا ایمان جو ہے نا وہ چھت سے اوپر گیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک بندہ کو لیٹ سپوز کہ کبھی کبھار نا میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے, اور یقیناً ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایپیلیپٹک فٹس ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. سو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے گائیڈنس کے لیے, یا وہ کہتا ہے کہ جی جادو جنات ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے, تو سب سے پہلے اس کو نا میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس ہی ریفر کریں کہ یار آپ سارے ٹیسٹ کروائیں, پتہ کروائیں کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے. اگر وہاں سے ٹوٹل گیو اپ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اس کے سمٹمز کچھ ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل میرا اکثر یہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایک واقعہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں, میں نے بھی ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اکثر لوگوں کو نا آپ بتاتے ہو نا کہ یار آپ یہ مسئلہ بچے کا بتا رہے کہ جی ہمارا بیٹا ہے اس کو یہ پرابلم آ رہا ہے, تو میں نے کہتا ہوں یار سب سے پہلے آپ نا سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں کریں, ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھار ان کا پھر فوراً ہی فون آتا ہے کہ جی ہم نے کیا تو اس کا ریئیکشن بہت ایڈورس ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پہ یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے بستر پہ فلوٹ کر رہا ہے. اچھا میں تھوڑا سا کم بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان کے الفاظ تھے ہوا میں اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو کم بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے جب دیگر ذرائع سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لگ ایسا رہا تھا, شاید وہ اچھل اس طرح رہا تھا یا کچھ تھا کہ ان کو ایسا تاثر آیا کہ جیسے وہ بستر پہ فلوٹ کر رہا ہے. سو اس پہ پھر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ نا بہت نیکسٹ لیول کا سیریس مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے کچھ سپر نیچرل اکرنسز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لینگویج بول رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک مطلب ایک بندہ نا جس کو میڈیکل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, فائن, ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل پرابلم میں یہ دوسری زبان جو آج تک اس کو انکاؤنٹر ہی نہیں کیا اس نے, وہ کہاں سے آ گئی, ٹھیک ہے. یا کوئی اور ایسی اکرنس ہو رہی ہے جیسے کہ اس میں ایسی اسٹرینتھ آ گئی ہے جو میڈیکل سائنس سے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو ہے, ایک خاتون جو کہ جن کا میرے پاس کیس آیا, ان کے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک ہاتھ سے دھکا دیا ہے, اور وہ جو صاحب ہے وہ مطلب سائز میں میرے سے بھی ڈبل ہوں گے, ٹھیک ہے. اور وہ خاتون جو ہے وہ دبلی پتلی سی ہیں, کہتے ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور میں اڑ کے گیا ہوں. مطلب ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ چار بندے نہیں کنٹرول کر سکتے. مجھے کال آئی تھی جس میں نا ایک خاتون تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ایشوز ہیں, مجھے بہت زیادہ وسواس آتے ہیں, خون کے چھینٹے, پھٹے ہوئے کپڑے, وہ سارے جو ہم سمپٹمز میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے تو بتائیں. تو میں نے کہا سورۃ البقرہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں رینڈملی نا میرے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے نا الٹی ٹائپ کی آواز آنا شروع ہوتی. تو میں جب ان کو یہ بتا رہا تھا نا تو کہتی ہیں مطلب میں آوازیں نہیں نکالنا چاہتا وہ والی,
وہ اونچی اونچی آوازیں نکلنے شروع ہو گئی ان کے منہ سے نا. اچھا سبحان تو اللہ. میں نے پھر ان پہ روکا کہ اور میں نے کہا کہ آپ نا پھر ٹریٹمنٹ سارا بھیجا اور سارا بتایا کہ پھر وہ رونے شروع ہو گئی بیچاری, اتنی دیکھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ نا وہ جو آواز ہے نا اتنی موٹی اور بھاری تھی نا, ان کے منہ سے نکلنے شروع ہو گئی. تو جیسے آپ وہ واقعہ بتا رہے تھے, اچھا وہ جو ہم فقہ الحدیث یا ہم کون سی بک پڑھے تھے, اصول الفقہ پڑھ رہے تھے, اور اس میں بھی قرآن کی آیات بھی کچھ تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. تو وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وہاں سے کوئی اثر ہوا جی بالکل, مطلب ان کو پھر وہ چلے گئے. اور پھر وہ جب پتہ چلا کہ وہ چلے نہیں گئے, وہاں سے اٹھ کے نا پیچھے چلے گئے, کلاس میں سے نکل گئے, کلاس سے نکل گئے تھے, وہ تڑپ رہے تھے. پھر ہمیں کسی نے بلایا کہ آئیں, وہ جو ہے نا وہ پہ دم شم کیا, پھر بارش ہو رہی تھی باہر, پانی منگوایا بارش کا, اس پہ دم کروا کے وہ ان پہ ڈالا, پھر کہیں جا کے وہ ہوش میں آئے. تو اصل میں مکے مارے یاد ہے, جی بالکل, دیوار پہ اتنے زور سے, اصل میں وہ بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح دیوار ٹوٹنے لگی ہے. مجھے یقین لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ نا ابھی دیوار توڑ دیں گے. اور میں جب ان کو پکڑا ہوا تھا نا, آپ آگے سے پکڑا تھا, میں نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا, تو وہ میں جب ان کی آنکھوں میں دیکھا نا, جتنا وہ غصے سے مجھے دیکھے تھے نا, مطلب ان کی آئی بالز نا یہاں آئی ہوئی تھی, مطلب ایسے کر کے جو ہے نا وہ ایسے اور مجھے گھور رہے تھے. ایک شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ, تو وہ واقعی ہیں, کہتے ہیں کہ 2-3 سائنز ہیں جب جن ہیومن فارم میں آیا ہو, جن ہیومن فارم میں آیا, ہیومن فارم میں آیا یا ہیومن کے اندر آیا؟ نہیں ہیومن فارم میں آیا, یہ فارم میں بھی آتا ہے نا, جیسے جی بہت سارے واقعات ہیں اس کے. سراقہ بن مالک والا ہے, اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں وہ بندہ بیت المال سے چوری کر رہا تھا, اور وہ جب شورا بیٹھی ہوئی تھی کفار مکہ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مرڈر پلاٹ ہو رہا تھا, اس ٹائم پہ شیطان جو ہے وہ بن کے آتا, شیطان آیا تھا اور کہتا انا شیخ من النجد, میں نجد کا شیخ ہوں, جانے دو. اور حالانکہ وہ اسٹرکٹ اسکروٹنی والی اور سیکیورٹی والی میٹنگ تھی, انہوں نے آنے دیا اس کو. انہوں نے کہا یہ کہاں سے بندہ آ گیا, بڑا کانفیڈنس کے ساتھ آیا. اور جب وہ دے رہے تھے سجیشنز کہ نکال دو, دروازے کر دو, وہ کھڑا ہوتا کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں ہے. اور تو پھر جو ہے نا ابو جہل نے جب دیا نا کہ تمام قبیلے کے سرداران کو کہ بندے لو قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابلیس تھا وہ بیسیکلی, اس نے کہا کہ یہ مشورہ اچھا ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ قرآن لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہے. تو اور ہمارا شدید کل قرآن میں پڑھا جاتا ہے کہ میں ان کی نسلوں کو اجاڑ دوں گا, اس نے کہا تھا. اور یہ دور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ بچائے, اور ہم بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہے, لیکن یہ شیطان کے راج کا دور ہے جو ابھی ہے. مطلب شیطان نے بھی کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ مسجد میں بھی موسیقی بجے گی, اور نماز پڑھے موسیقی بجتی ہے, ہر گھر میں ہر میوزک چل رہا ہوگا, میری اذان چل رہی ہوگی, اور پورن چل رہا ہوگا, اور گندگی اور نجاست چل رہی ہوگی, اور ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا. اس نے شاید اتنی ویسٹ لیول پہ اپنی دعویٰ کا اسپریڈ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. جو تو یہ دیٹس وائی ہر بندہ افیکٹڈ ہے تقریباً. انسان کے ہیومن فارم میں آنے کی بات کر رہے تھے آپ, ہاں, جہاں سے آپ نے ٹینجنٹ لیا ہے. اوہ یس یس یس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا فارم ہے اس کا, کہتے ہیں 2 طریقے, 2 چیزیں پہچان سکتے ہیں. اچھا, ایک, اب مجھے ہاتھ میں لائیں, یہ دیکھیں, یہ میری ہڈی, یہ والی ہڈی دیکھ رہے ہیں, یہ والی ٹچ کریں اس کو, یہاں پہ ہڈی ہے, کہتے ہیں اس کی نا یہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی. اچھا, ہاں, اگر وہ جن ہیومن فارم میں آتا ہے تو کسی کا چیک کرنا, وہ بیسیکلی آج کل تو کرونا ہو رہا ہے, چیک بھی نہیں ہو رہا ہے, کسی کا بھی نہیں ہو رہا. اچھا, دوسری چیز آپ چیک کر سکتے ہیں, ایکس رے کروا کہتے ہیں وہ بلنک نہیں کرتا. اچھا, اگر وہ فارم میں آنا, یہ کوئی حدیث یا قرآن سے بات نہیں, وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں. کافی دیر سے بلنک نہیں کر رہا. یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب پتہ چل گیا نا ان کو. تو یہ وہ ہے جو بیسیکلی جنات انسان کی فارم میں آتے ہیں. تو جہاں سے ہم نے وہ ٹینجنٹ لیا تھا, آپ بھی جا رہے تھے کسی اور جگہ پہ, میں نے کہا روکو اس کو. اچھا, میں نا یہ